أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الحج، رکو نمبر 7، آیت نمبر 49 سے انشاءاللہ۔ قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین۔ قل، کہہ دیجئے، یا ایہا الناس، اے لوگو، انما، بے شک، انا، میں، لکم، تمہارے لیے، نذیر مبین، نذیر، ڈرانے والا ہوں، مبین، کھلم کھلا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں، یعنی کہہ دیجئے کہ اے لوگو، بے شک میں تمہارے لیے، یعنی رسول کے لیے کہا جا رہا ہے کہ رسول کہہ دے لوگوں سے کہ میں تمہارے لیے کیا ہوں، نذیر مبین، یعنی ڈرانے والا ہوں، کھلم کھلا۔ بیسیکلی عربوں کے یہاں ایک طریقہ ہوتا تھا کہ جب بھی اگر وہ کوئی سفر پر جاتے، کہیں نکلتے یا تجارت کے لیے جاتے یا کہیں پہ پڑاؤ ڈالتے، رات کا وقت ہوتا، تو اکثر ان کا طریقہ یہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک جگہ پر پڑاؤ ڈال دیتے اور ایک شخص جو ہوتا ہے اونچی جگہ پہ یا پہاڑ پر چڑھ کر جو ہے پہرا دیتا تھا، اور وہ نظر رکھتا تھا، وہ جاگتا رہتا تھا اور باقی سارے لوگ آرام کرتے سو جاتے۔ اب وہ اگر کوئی خطرہ آتا تو لوگوں کو آگاہ کرتا، اور اگر لوگ اس کی آواز سے نہیں الرٹ ہوتے تو وہ ایک طریقہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیتا، اور اس طرح سے لوگ کیا کرتے، یعنی کہ وہ ایک علامت ہوتی کہ وہ ایک خطرے کی نشانی ہے کہ دشمن آ رہا ہے، تو اس سے لوگ چوکاننا ہو جاتے اور اپنے جو ہے مرد عورت اپنے ہتھیار اور سب لے کر تیار ہو جاتے اور اپنے دفاع میں کھڑے ہو جاتے۔ تو اس طرح جب وہ جو شخص لوگوں کی حفاظت کے لیے کھڑا رہتا ہے، پہرے داری کرتا ہے، جب وہ اپنے کپڑے اتار دیتا تو اس شخص کو، جب وہ کپڑے اتار دیتا تو اس کو کہا جاتا تھا نذیر اوریا، یعنی کہ ڈرانے والا ننگا۔ تو اب قرآن میں تو یہ ورڈ نہیں آتا ہے، تو قرآن جو ہے اس چیز کے لیے کیا یوز کرتا ہے، ورڈ مبین، کھلم کھلا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، میں تمہارے لیے کیا ہوں، ڈرانے والا ہوں، وارن کرنے والا ہوں، کھلم کھلا۔ یعنی کہ کس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو وارن کر رہے ہیں، کس چیز سے لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں، اس آخرت کے دن سے خبردار کر رہے ہیں جس دن کیا ہے، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عمل کی جواب دینی ہوگی۔ تو یہ چیز یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے فَالَّذِينَ، تو وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، لہم مغفرتن، ان کے لیے ہے بخشش، ورزق، اور رزق ہے کریم، عزت والا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ، یہاں پہ فرمائیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، صالح عمل کیے، کیونکہ یہ چیز ایمان کے ساتھ شرط ہے کہ انسان اگر ایمان لائے تو اس کے ساتھ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اس کے ساتھ نیک عمل بھی کرے۔ صرف نیک عمل کرے اور ایمان نہیں ہو تو بھی اس کی بخشش کے لیے کافی نہیں ہے، اور صرف ایمان لائے اور عمل کچھ نہ کرے تو بھی اس کی بخشش کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے کیا ہے، بخشش ہے، مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، وَرِزْقٌ کریم، اور کیسا رزق ملے گا، عزت والا رزق ملے گا، ہے نا۔ یعنی کہ دنیا میں ہماری دوڑ دھوپ کس چیز کے لیے ہوتی ہے، رزق کے لیے حاصل ہوتی ہے، اور اس کے لیے لوگ کئی طرح سے الگ الگ طریقے یوز کرتے ہیں، کوئی حلال طریقہ یوز کرتا ہے، کوئی حرام طریقہ، غلط طریقہ یوز کرتا ہے، دھوکے بازی یوز کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو رزق دے گا، اور دنیا میں جو رزق ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو ہم کو ایک بار رزق مل گیا تو بس ایک بار ہم نے کما لیا اور وہ ہمارے لیے پوری زندگی کے لیے کافی ہوتا ہے۔
رزق کیسا ہوتا ہے؟ ٹیمپرری ہوتا ہے دنیا کا، ہے نا، اور اس کے لیے ہر وقت انسان کی سٹرگل رہتی، پوری زندگی بھر وہ اسی کے لیے سٹرگل کرتا رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس رزق کی بات کر رہے ہیں وہ رزق کیسا ہے؟ وہ جنت ہے، اور جنت کی ساری نعمتیں یہاں پر رزق ہے۔ ہر وہ چیز انسان کو جو دنیا میں انسان جن جن پریشانیوں، تکلیفوں پہ، مصیبتوں پہ، آزمائشوں پہ صبر کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے جیتا رہا اور اللہ سے ثواب کی امید میں جیتا رہا، تو ایسے شخص کو کیا ملے گا پھر؟ اس کے عمل کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے جنت نوازیں گے، اور جنت کی جتنی نعمتیں ہوں گی وہ کیسے ہوگی؟ عزت والی ہوگی، یعنی اس میں ایک رسپیکٹ بھی ہوگا، ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے، والذین سعوا، اور وہ لوگ سعوا جنہوں نے سعی کی، سعی مطلب کوشش کرنا، فی آیاتنا ہماری آیاتوں میں، معاجزین عاجز کرنے والے، پریشان کرنے، تھکانے کے لیے، ہرانے کے لیے، اولئک یہی لوگ، اصحاب الجحیم یہی لوگ کیا ہے؟ دوزخ والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری آیاتوں میں، یعنی قرآن میں، معاجزین یعنی کہ عاجز کرنے کے لیے، ہرانے کے لیے، تھکانے کے لیے، اولئک اصحاب الجحیم جو لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ ہماری آیتوں میں کیا کریں؟ کچھ نہ کچھ ٹیڑھ نکالیں، اس میں کچھ نہ کچھ نقص نکالیں، اور اسی کے لیے ان کی کوششیں ہوتی ہیں۔ یعنی خود تو ایمان نہیں لاتے، لیکن کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کو بھی جب ایمان سے روکنا ہے، عمل کرنے سے روکنا ہے، تو ان کی ہر وقت کوشش رہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی چیز یا ایسا فتنہ نکال دیں کہ دوسرے لوگ بھی عمل کرنے سے رک جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ ایسے برے نیت اور ایسے برے ارادے رکھتے ہیں اور ایسی کوششیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہیم۔ جہیم بھی جہنم کے ایک ناموں میں سے ایک ہے، کہ ان کے لیے کیا ہے؟ وہ اصحاب الجحیم ہوں گے، یعنی دوزخ والے ہوں گے، جہنم والے ہوں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے، وما ارسلنا من قبلک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ وما اور نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، من قبلک آپ سے پہلے، من رسول کوئی رسول، کوئی رسول، ولا نبی اور نہ نبی، الا مگر، اذا تمنا جب وہ تمنا کرتا ہے، القى الشیطان ڈالتا ہے شیطان، فی امنیتی اس کی تمنا میں، فینسخ اللہ پس مٹا دیتا ہے اللہ، ما یلقی جو ڈالتا ہے الشیطان شیطان، ثم یحکم اللہ پھر محکم کر دیتا ہے اللہ آیات ہی اپنی آیات کو، واللہ اور اللہ علیم حکیم اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی بھی رسول یا نبی، ٹھیک ہے۔ اب رسول اور نبی میں فرق ہم سب جانتے ہیں کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ، جو یہ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شریعت دیتے ہیں، اور نبی کون ہوتا ہے؟ نبی اسی رسول، یعنی کسی بھی رسول کے پیچھے جب کوئی نبی آتا ہے تو وہ اسی کی شریعت کو آگے بڑھانے والا، اس پر عمل کرانے والا ہوتا ہے، وہ اسی شریعت کو فالو کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسول کو شریعت دی جاتی ہے، اور نبی کیا کرتا ہے؟ گزشتہ رسول کی شریعت پر ہی عمل کرتا ہے اور کرواتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انبیاء تو جو نبی کی جمع جو انبیاء تو کئی گزرے ہیں، لیکن رسول کے بارے میں آتا ہے کچھ 313 یا 300 سے کچھ اوپر رسول کی تعداد رہی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وما ارسلنا، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول یا کوئی نبی، الا مگر، اذا تمنا جب بھی، یعنی کہ اذا تمنا جب وہ تمنا کرتا۔ اب تمنا کا ورڈ جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ورڈ اس کا میننگ یہ ہوتا ہے، جیسے کہ اردو کا ورڈ بھی ہم سمجھ سکتے، تمنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خواہش، ارادہ، ہے نا۔ تو اس کا ایک ورڈ یہ بھی ہوتا ہے، میننگ یہ ہوتا ہے کہ خواہش کرنا، تمنا کرنا، ارادہ کرنا، اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا کہ قرات، پڑھنا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا۔ تو قرات بھی اس کا میننگ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وہی میننگ آئے گا کہ جب بھی کوئی رسول یا نبی، اللہ نے اس آپ سے پہلے بھی کوئی رسول یا نبی بھیجا ہے، تو جب بھی وہ کیا کرتا ہے؟ اذا تمنا جب وہ آیات پڑھتا، قرات کرتا، القى الشیطان، تو القا کیا ہے؟ القا کا مطلب ہوتا ہے ڈال دیتا ہے، الشیطان شیطان، فی امنیتی اس کے تمنا میں یا اس کے پڑھنے میں،
شیطان کیا کرتا ہے؟ اس نبی یا رسول کے پڑھنے میں کیا کرتا ہے؟ کچھ نہ کچھ القا ڈال دیتا ہے. کیا ڈال دیتا ہے؟ کچھ نہ کچھ خلل ڈال دیتا ہے، وسوسہ ڈال دیتا ہے. فَيَنْسُخُ اللَّهُ، تو اللہ کیا کر دیتا ہے؟ اللہ اس چیز کو مٹا دیتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے. ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ، پھر اللہ محکم کر دیتا ہے اپنی آیت کو. یعنی کہ شیطان کیا کرتا ہے جب بھی یعنی کہ شیطان تو ڈے ون سے جو ہے انسان کے پیچھے لگا ہے، اور اللہ سے اس نے چیلنج کیا ہے کہ میں بنی آدم اور اس کی اولاد کو کیا کروں گا؟ اس سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے بھٹکا دوں گا اور اس کو عمل کرنے سے روک دوں گا. فرسٹ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو عمل کرنے نہ دے، اور اگر وہ انسان عمل کر لیتا ہے، نیکی کر لیتا ہے، تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کیسے اس کی اس نیکی کو ضائع کر دے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے ہم نے نہیں بھیجا، یعنی کہ جو بھی نبی یا رسول کو ہم نے بھیجا، تو شیطان کا کیا ہے؟ یعنی کہ شیطان کا کام جو ہے، ہر وقت اس نے شیطان اس کام میں لگا رہتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ جب بھی کوئی نبی یا رسول اپنے لوگوں کو اللہ کی بات، اللہ کا کلام سناتا ہے، تو شیطان اس میں کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے ڈال دیتا ہے. یعنی کہ لوگوں کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو مس انڈرسٹینڈنگ ڈال سکتا ہے. یعنی وہ کلام میں ہیر پھیر نہیں کر سکتا، لیکن اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں ڈاؤٹ پیدا کر سکتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. یعنی معنی میں لوگوں کے دلوں میں شک شبہ ڈال دینا، یا کچھ ایسا فتنہ یا ایسا پروپیگنڈا آ جانا جس کی وجہ سے کیا ہو جائے، لوگ آیت سے یعنی کہ اس میں شک میں پڑ جائے. تو ہر وقت شیطان کا ارادہ، یعنی کہ جب بھی کوئی نبی یا رسول اللہ کی بات لوگوں کو بتاتا تو شیطان کیا کرتا؟ شیطان کی پوری کوشش ہوتی کہ اس میں کچھ ایسا خلل ڈال دے کہ لوگوں کے ذہن میں بات واضح نہ ہو. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو کیا کر دیتا ہے، جو کچھ بھی شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو کیا کر دیتا ہے؟ مٹا دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ شیطان کو اس کے اس نیت اور ارادے میں کامیاب ہونے نہیں دیتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اتنی حفاظت کی تھی اس کی کہ شیطان کو تو بہت دور رکھا، یعنی کہ اس کے سننے سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دور رکھا تھا. تو شیطان نے جب یہ کلام نازل ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے. تو اللہ کے رسول بھی جو کچھ بتاتے تھے لوگوں کو، وہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی کچھ بتاتے تھے جو وہی جبریل علیہ السلام لے کے نازل کرتے تھے، اور وہی لوگوں کو بتاتے تھے. تو نبی کے لیے جائز بھی نہیں کہ وہ اپنی طرف سے یا اپنے دل میں جو بھی چیزیں آئے اس کے حساب سے لوگوں کو باتیں بتائے. اور یہ اس میں ایک چیز، ایک سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی جب لوگوں کو دین کی بات بتائیں تو ہم بھی اپنے خواہش، اپنے ارادے یا اپنے تھاٹس لوگوں کو نہ بتائیں کہ میرے حساب سے ایسا ہے تو دین میں ایسا ہے، دین یہ کہتا ہے. ہم اپنی خیالات کو کبھی بھی لوگوں کو یہ کہہ کے نہ بتائیں کہ دین یہ کہتا ہے. جو حق بات ہے ہم کو وہ لوگوں کو بتانا ہے. اگر ہم جو چیز سمجھ رہے ہیں، دین کی بات سمجھ رہے ہیں، تو ہم کو وہ لوگوں کو بتانا ہے. ہم کو اس میں اپنے سے ایڈ آن کر کی چیزیں نہیں بتانا ہے. تو وہی جو شیطان کرتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی خلل پیدا کرنا چاہتا ہے، یا اس میں کوئی نہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو بھی شیطان اس پہ خیال وسوسہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان کو کامیاب ہونے نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ ڈیفینڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کو مٹا دیتے ہیں جو بھی شیطان ڈالا جاتا ہے. پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی آیت کو پختہ کر دیتے ہیں، یعنی آیت میں کوئی چینجز نہیں آتی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ثم یحکم اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو محکم کر دیتا ہے اپنی آیات کو. واللہ علیم حکیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یعنی کہ ہم نہیں جانتے کہ شیطان ہمارے ساتھ کیا چال چل رہا ہے، شیطان ہمارے ساتھ کس طرح کی ٹرکس یوز کر رہا ہے نا، اس کی کیا نیت ہے، وہ کیا چاہتا ہے، ہم یہ سب نہیں جانتے. لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہ بھی جانتا ہے جو ہم سوچ رہے ہم کرتے ہیں، جو ہم چھپا رہے ہیں، اور اللہ وہ بھی جانتا ہے یعنی کہ اللہ کی دوسری مخلوق کیا کر رہی ہے، اس چیز کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے. اور وہ کیا ہے؟ حکمت والا ہے. ہر کام کے، ہر فیصلے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیجعل، اب یہ چیز کیوں ہوتی ہے؟ یہ شیطان جو کرتا ہے، جو مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرتا ہے، جو شک شبہ، جو بھی شیطان جو
ہتھ کنڈے اپناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لیجعل، تاکہ وہ بنا دے، ما یلقی الشیطان، جو ڈالتا ہے شیطان، اس کو کیا بنا دے، فتنتن، ایک فتنہ، ایک آزمائش، ایک ٹیسٹ بنا دے، کس کے لیے، للذین، ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں کیا ہے، مرض، بیماری ہے، والقاسیتی، اور سخت ہیں، قلوبہم، ان کے دل، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور یقیناً ظالم، لفی، البتہ کیا ہے، شقاق بعید، شقاق بعید، یعنی کہ مخالفت میں، بعید بہت دور کی مخالفت میں ہے، ٹھیک ہے، بہت دور جا پڑے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں، جو پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب بھی کوئی نبی رسول لوگوں کو اللہ کی بات بتاتا ہے تو اس میں شیطان کیا کرتا ہے، شیطان اس میں وسوسہ ڈالتا ہے اور اس میں بیچ میں کچھ خلل ڈالتا ہے، تاکہ جب لوگ اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں یا لوگ اس کو غلط انٹرپریٹ کرنے لگے، یا لوگوں کے دماغ میں اس آیت کو لے کے کچھ نہ کچھ شبہ پیدا ہو جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ جو شیطان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے لیے ٹیسٹ کرتا ہے، لیجعل ما یلقی الشیطان، کہ بنا دے اس چیز کو جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، فتنتن، اللہ تعالیٰ اس چیز کو ایک فتنہ، مینس ایک ٹیسٹ بنا دیتے ہیں، للذین، ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں کیا ہے، مرض، کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، والقاسیۃ قلوبہم، والقاسیۃ قلوبہم، اور کس کے دل سخت ہے، کافروں کے دل سخت ہے، یعنی کہ یہاں پہ منافق اور کافر دونوں کے لیے بات آ رہی کہ جب وہ لوگ کو ایمان پر یقین ہی نہیں ہوتا ہے، اللہ پر اور اللہ کی آیاتوں پر، نبی پر یقین ہی نہیں ہوتا ہے، تو جو آیتیں پڑھی جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے، ان آیتوں میں جب اگر شیطان کچھ وسوسہ خلل اندازی کرتا ہے تو ایسے لوگ جو آلریڈی ایمان پہ ان کا مضبوط نہیں ہے، آلریڈی ان کے دلوں میں شک شبہ ہوتا ہے، تو یہ آیتیں کیا بن جاتی ہے، ان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے، ان لوگوں کو ایک بہانہ مل جاتا ہے نہیں عمل کرنے کے لیے، نہیں بلیو کرنے کے لیے، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں، ہاں دیکھو یہ تو قرآن تو ایسا کہہ رہا ہے، قرآن میں تو یہ چیز ہے، یعنی کہ جو چیز نہیں سمجھ میں آتی تو لوگ کیا کر دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں ہی کہ اللہ تعالیٰ اسی سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور اسی سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، تو اگر آپ اس کو قرآن کو ہدایت کی نیت سے پڑھیں گے ہی نہیں، اور اگر آپ اس کو شک کی نظر سے ہی ہمیشہ ٹٹولتے رہیں گے تو کبھی آپ کو ہدایت نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا جن کے دلوں میں آلریڈی مرض ہے، یعنی کہ منافق ہے، اور ان کے دل سخت ہے، یعنی کہ کافر ہیں، تو ایسی آیتیں کیا بن جاتی ہیں، ان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے، اور وہ اس چیز میں کیا کرتے ہیں، ان کو ایک جیسے کہ ایک پروپیگنڈا مل جاتا ہے، ایک چیز مل جاتی ہے جس پر وہ بحث کرے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ شیطان ہر وقت لگا ہوا ہے، آپ سوچیے ڈے ون سے شیطان کس طرح سے اپنے مشن میں لگا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنی آیتوں کا، اپنے کلام کا دفاع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے آگے، وہ ان ظالمین، اور بے شک ظالم لوگ، یعنی یہ جن لوگوں کے ڈسکرپشن آ رہا ہے، ایسے لوگ کیا ہے، لفی شقاق بعید، یعنی کہ مخالفت میں، کیونکہ ان کو ماننا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو ایمان نہیں لانا ہوتا ہے، تو کیا کرتے ہیں وہ اپنے انہی باتوں میں، انہی ڈاؤٹس میں، انہی مس انڈرسٹینڈنگ میں کیا ہے، بہت دور جا پڑے ہیں، یعنی کہ حد سے آگے بڑھ چکے ہیں اپنی اس چیزوں میں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اب اسی چیز سے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور تاکہ جان لے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، وہ لوگ، اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا، انہ الحق، کہ بے شک یہ کلام، یہ قرآن، یہ کیا ہے، یہ حق ہے، من رب کا، تمہاری رب کی طرف سے، فیؤمنو، پھر کیا ہے، پھر وہ ایمان لے آتے بھی اس پر، فتخبت لہو، پھر عاجزی کرے اس کے لیے، قلوبہم، ان کے دل، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لہادی الذین، البتہ راہ دکھانے والا ہے، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی۔ اب اس آیت میں، اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جو شیطان ٹرکس کرتا ہے اس سے، جو لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دل سخت ہے، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، جو ایمان والے ہیں، تو ان کا حال کیا ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ کلام کیا ہے،
حق ہے. یعنی جو آلریڈی جس کا دل مطمئن ہوتا ہے نا قرآن پر، تو آپ اس کے سامنے کتنی بھی مسٹیکس بتا دیں. دیکھیے آپ اگر دیکھا جائے، اگر آپ نیٹ پہ دیکھیں یا لوگوں سے سنیں یا کہیں پہ پڑھیں، تو آپ کو ایسی بھر کی چیزیں ملیں گی جس میں ایسی چیزیں لکھیں کہ لوگ قرآن میں نقص پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، قرآن میں کیا کیا مسٹیک سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ بیس لیس ہوتے ہیں. لوگوں کو کچھ ملتا نہیں ہے کام، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کی کرید میں لگ جاتے ہیں کہ کیا عیب نکالے، کس چیز سے لوگوں کو. یعنی کہ جب ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو نیچا نہیں دکھا سکتے، تو ہم دوسرا ٹرک کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کیچڑ اچھالو. یعنی کہ وہ خود اتنا وہ شخصیت جو ہے اس کو آپ نیچا نہیں دکھا سکتے، تو کیا کرتا ہے انسان، گھٹیا طریقے پہ آ جاتا ہے کہ اس پر کیچڑ اچھالو. تو اب جب وہ اس کلام سے لوگوں کو ڈائیورٹ نہیں کر سکتے، یعنی جو علم والے ہیں آپ ان کو یہ ساری چیزوں سے، یعنی کہ اس میں کچھ نہ کچھ عیب اپنی ہی طرف سے نکال کے ایمان والوں کو آپ ان کے ایمان سے نہیں ہٹا سکتے. ابھی ہم اور آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم بھی جانتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے ہم کو کیا مل رہا ہے، قرآن پڑھنے سے ہم کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے، قرآن کس طرح ہماری لائف میں چینجز لا رہا ہے. جو چیزیں ہم نہیں جانتے وہ چیزیں ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے. جو غلط کام ہم کرتے ہیں اب ہم وہ کام نہیں کرتے کیونکہ ہم کو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کا میسج پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے. تو جب کوئی بھی ہم کو آ کے کہہ دے کہ پتہ ہے قرآن میں تو ایسا ہے، قرآن میں ویسا ہے، تو ہمارا دل، ہمارا ایمان اس چیز کو گوارا نہیں کرتا کہ ہم کسی کی ایسی کہی ہوئی بات کو یقین کر لیں. کیونکہ ہم جان گئے ہیں، قرآن پڑھنے سے ہم جان گئے کہ قرآن کیا ہے، حق ہے. تو ہم یعنی کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے سامنے اب ہزار مسٹیکس بھی کوٹ کریں تو ان کی دل جو ہے اس سے نہیں ہٹتے، یعنی کہ ایمان سے نہیں پھرتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو علم والے وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف. فَيُؤْمِنُوا بِهِ، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں اس پہ. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل کیسے ہو جاتے ہیں، تخبت یعنی اور مضبوط ہو جاتے ہیں، عاجزی کرنے لگتے ہیں اور جھک جاتے ہیں. یعنی کہ اللہ کے بارے میں اگر آپ قرآن کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، دین کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے، تو ایمان والے کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے، یہ جو دین کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہے وہ ساری چیزیں غلط ہے اور دین حق پہ ہے، دین صحیح ہے، قرآن صحیح ہے. تو ان کے دل، ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، وہ اور ان کا دل جو ہے اس کے لیے جھک جاتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَهَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی. سیدھے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ایمان والوں کو گائیڈ کرتا ہے. اب ایک سمپل سی بات ہے کہ یہ قرآن، جب کوئی بھی انسان یہ قرآن کو کھولتا ہے، اٹھاتا ہے، تو وہ قرآن اس کے اوپر اسی طرح سے اثر انداز ہوتا ہے جس نیت سے اس نے اس کو کھولی تھی. یہ ایک سمپل فیکٹ ہے. اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ اس کلام کو کھولے اور وہ اس کو سمجھنے کی نیت سے کھول رہا ہے، وہ اس کو پڑھنا چاہتا ہے، اس کی میننگ سمجھنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے معنی اس کے سامنے یعنی کہ ایزی کر دیں گے، اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے اس کو سمجھنا. لیکن اگر کوئی آلریڈی شک اور ڈاؤٹ میں اس چیز کو اٹھاتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ ذرا دیکھے تو کہ جو میں نے سنا تھا یہاں سے وہاں سے کہ قرآن میں ایسا ہے ویسا ہے، تو وہ انسان قرآن کتنی بار بھی ریپیٹ کر کے پڑھے گا، وہ اس کو ہدایت نہیں دے گی، قرآن سے اس کو ہدایت حاصل نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اور گائیڈ کرتا ہے اور ان کے دل اور جھک جاتے ہیں اس سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ولا اور ہمیشہ، یزالو رہیں گے، الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، فی مریتم کس میں رہیں گے، شک میں، منہ، یعنی ان ساری چیزوں سے یہ لوگ کیا کریں گے، ہمیشہ جو شک میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اس شک میں ہی رہیں گے، حتی یہاں تک کہ تأتیہم الساعۃ آ جائے گی ان کے پاس، ساعۃ ساتھ یعنی کہ گھڑی، کون سی گھڑی، قیامت کی گھڑی، بغتتاً، بغتتاً یعنی اچانک، او یاتیہم یہ آ جائے گا ان کے پاس، عذاب ایک عذاب، یومن عقیم، یومن دن، عقیم بانجھ.
ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور جو شک میں رہتے ہیں نا، وہ شک میں ہی رہیں گے. جو شک میں ہیں وہ شک میں ہی رہیں گے، حتیٰ یعنی کہ ان کا شک دور ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی نیتیں ہی صحیح نہیں ہیں، ان کے ارادے ہی صحیح نہیں ہیں، ان کی انٹینشن صحیح نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ شک میں ہی رہیں گے حتیٰ یہاں تک کہ کیا ہو جائے گا؟ قیامت اچانک آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کیا فرما ساعتو، یعنی کہ وہ گھڑی، قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے گی. اور یہ ایک فیکٹ ہے میری بہنیں کہ ہم اس چیز سے، ہم جانتے ہیں اس چیز کو کہ قیامت اچانک آنے والی ہے، لیکن پھر بھی ہم کیا ہے؟ ہم غفلت میں جی رہے ہیں. ہم کو اللہ تعالیٰ، قرآن جب ہم پڑھتے ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ دونوں راستے بتاتے ہیں، دونوں لوگوں کے انجام بتاتے ہیں، دونوں طریقے کے لوگوں کا طریقہ بتاتے ہیں، عمل بتاتے ہیں اور ان کے انجام بتاتے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی غفلت میں جیتے رہتے ہیں. اس ریالٹی کو کیا کہتے ہیں، ایک طرح سے بیک گراؤنڈ میں ڈال دیتے ہیں. وہ فیکٹ جو ہم کو معلوم ہے، جو حقیقت ہم جانتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہم تھوڑا اس کو نگلیکٹ کرنے لگتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ قیامت اچانک آنے والی، لیکن ہماری اس کے لیے تیاری ہوتی ہے ویسے. جیسے مان لیجیے اگر آپ کو ابھی اگر کوئی الرٹ بتا دیا جائے کہ یہاں سونامی آنے والی ہے، ٹھیک ہے، جس ایریا میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ سونامی کا اثر ہونے والا ہے، تو آپ ایسی کیجول اپنے گھر میں بیٹھے رہیں گے یا آپ کے اندر کوئی حرکت آئے گی؟ آپ اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے کچھ کریں گے؟ obviously ہم کو جب معلوم ہوگا کہ ہم پہ خطرہ منڈرا رہا ہے تو ہم اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے. اب یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن میں بتا دی ہے کہ ایک دن ہے قیامت کا اور وہ آنے والا ہے، اور وہ اچانک آنے والا ہے. یعنی وہ اس کا کوئی پریڈکشن نہیں ہے کہ وہ کب آنے والی ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ ہم کو اس کی تیاری کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں او یاتیہم، ان کے پاس آ جائے عذاب یوم عقیم، یعنی ایسے دن کا عذاب. یعنی کہ یہاں پہ قیامت کا ہی ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کفر کیے، جو لوگ کفر کرتے، جو لوگ شک میں ہیں، وہ لوگ شک میں ہی رہیں گے جب تک ان کے اوپر کیا ہے؟ عذاب یوم عقیم. عقیم یعنی کہ عقیم کا مطلب ہوتا ہے بانجھ. یعنی کہ بانجھ اس کو کہتے ہیں جس کے آگے اس کی نسل نہیں چل سکتی. یعنی کہ اب دن کو عقیم کہا گیا ہے، یعنی کہ دن کو بانجھ کرنے کا مطلب یعنی کہ وہ دن، جس ایسے دنوں کی بات ہوتی ہے جس پہ قوموں پر عذاب آیا تھا. جب قوموں پر عذاب آتا تھا تو ان کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی کہ عذاب آنے کے بعد، جب بھی کسی قوم پہ عذاب آتا تھا تو اس کے بعد ان کا خاتمہ ہو جاتا تھا. ان کی نسل، یعنی کہ ان کے بعد ان کا کوئی باقی نہیں رہتا تھا، ان کی نسل میں سے اور کوئی باقی نہیں رہتا تھا. تو یعنی کہ جب ان کی جڑ کٹ جاتی تھی تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی کہ کسی کی جڑ کٹ جانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ بانجھ، یعنی جس کی نسل آگے نہیں چلتی. تو عذاب کے دنوں کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ یومن عقیم. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ قیامت کا ہی ذکر ہو رہا ہے کہ قیامت کا دن بھی کیسا ہوگا؟ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا نا، اس کے آگے اور کوئی خیر نہیں ہے. یعنی جن لوگوں نے غلط راستہ اختیار کیا تھا، کفر کیا تھا، تو ان کے لیے آگے کوئی خیر کی امید بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ شک کر رہے ہیں وہ شک میں ہی رہیں گے یہاں تک کہ ان کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ اچانک قیامت آ جائے گی اور ایک ایسے دن کا عذاب آ جائے گا. ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمائے رہے الملک یومئذ للہ. الملک، حکومت، یومئذ، اس دن کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے ہوگی. ٹھیک ہے. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جو بھی بادشاہت ہوگی، جو بھی رائٹس، پوری اتھارٹی کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ اللہ کے لیے. یہاں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا، ہر کوئی، جب تک دنیا قائم ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنی کرسی کے لیے لڑتا رہتا ہے، ہر کوئی اپنے پاور کے لیے، اس میں بنے رہنے کے لیے لڑتا رہتا ہے. اور اس کی جو گندا کھیل ہے دنیا میں، اس کرسی کا کھیل اور یہ پاور کا کھیل، وہ تو ہم جانتے ہی، ہر کوئی جانتا ہے. تو دنیا کے الگ الگ بادشاہ ہیں، دنیا کے الگ الگ سردار ہیں، رولرز ہیں، حاکم ہیں. لیکن قیامت کے دن سب کچھ ختم ہو جائے گا. سب کی بادشاہت، سب کی جو دنیا کی جو تھی پاور، اتھارٹی ختم ہو جائے گی. اور اس دن صرف اور صرف حکومت صرف اللہ کی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ اس دن فیصلہ کرے گا. یحکمو، وہ فیصلہ کرے گا. بینہم، ان سب کے درمیان اللہ تعالیٰ اس دن فیصلہ کرے گا. فالذین آمنوا، پھر
پھر کیا ہوگا؟ پھر جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو کیا ہوگا؟ فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم، یعنی کہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، اور جو ایمان لا کے اچھے عمل کرتے رہے اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا وعدہ کرتے ہیں کہ وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے. پھر آگے فرمایا فالذین کفروا، پھر اپوزٹ دوسرے لوگوں کا انجام کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فالذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، یعنی ایک تو نہیں مانے اور کیا کرتے رہے؟ جھٹلاتے رہے. یعنی کہ جب جب ہدایت کا موقع آیا، جب جب ہدایت اور آیتیں سامنے آتی گئی، ہر وقت کیا کرتے رہے؟ اس کو ٹھکراتے رہے، جھٹلاتے رہے، نہیں مانتے رہے. بآیاتنا فاولئک، تو یہی لوگ لہم ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب مہین، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ کیسا عذاب ہے؟ رسوا کرنے والا عذاب. اب جہاں ان لوگ کے لیے بتایا گیا تھا کہ ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ ایمان والوں کے لیے نعمتوں والی جنت ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ہماری آیتوں کو انکار کرتے ہیں ان کے لیے کیسا ہے؟ رسوا کن عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں شامل بالکل بھی نہ کرے. اور دیکھیے عذاب کی بھی اللہ تعالیٰ کتنی کیٹیگری بیان کرتے ہیں قرآن میں، عذاب کو بھی کتنے الگ الگ لفظوں میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے رسوا کرنے والا ہے عذاب. انسان کو سب سے زیادہ فکر یہی ہوتی ہے نا، اس کی عزت کی فکر ہوتی ہے. وہ ہمیشہ جو کچھ کرتا ہے نا اپنی عزت بنانے کے لیے ہی کرتا ہے دنیا میں، اور اگر اس کی عزت پر آنچ آ جائے تو انسان اپنے آپ کو ختم کر دینا چاہتا ہے. یعنی کوئی بھی چیز میں انسان بھلے غریبی میں رہ لے، لیکن انسان، ایک غریب انسان کو بھی کیا ہے؟ اس کی عزت، اپنا سیلف رسپیکٹ پیارا ہے. لیکن وہ عذاب اللہ تعالیٰ جس کے ڈسکرائب کر رہے ہیں وہ کیسا ہوگا؟ ہیوملیٹ کرنے والا، یعنی کہ بے عزت کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. تو انسان کی، یعنی کہ جتنا انسان کی شان و شوکت، جو جتنا بھی جھوٹا ہم لوگوں کے سامنے پیش کرے کہ ہم ایسے ویسے لوگوں کو اپنی کمیاں، اپنے عیب چھپائیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ عذاب کیسا ہوگا؟ رسوا کرنے والا. یعنی کہ سب کچھ آگے انسان کا، یعنی کہ سب کچھ ایکسپوز کر دے گا اور اس کو کیا کر دے گا؟ رسوا کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی قرآن میں ان دو گروہوں کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک صالح لوگوں کی گروپ میں ہم کو شامل کرے، اور اللہ تعالیٰ اللہ تو جو وعدہ کر رہا ہے جنت کا، اللہ تعالیٰ وہ وعدہ ہمارے لیے پورا کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کے آگ سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہم کو جہنم سے نہ گزارے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے جنت میں داخل کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.